زلف کا ذکر ہے قرآن میں، رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ خود کسب اٹھائی اللہ نے اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، اصحاب کا جب یہ عالم ہے، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ ماشاءاللہ، اللہ والوں کا چہرے کی زیارت کرنا یہ بھی بڑا اجر و ثواب ہے بھائی، زیارت کیجئے اللہ والوں کی۔ قاری صاحب بڑے خوبصورت انداز میں آپ حضرات کے سامنے نعت حمد اور ماں کی شان آپ حضرات کے سامنے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کر رہے تھے، جس کو جتنا سکون آیا ہے، جتنی ٹھنڈ پڑی ہے، جتنا مزہ آیا، اتنی محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ آج ان خوبصورت جو 12 ستارے زمین پہ چمک رہے ہیں اور آسمان والے ساری مجلس پہ رش کر رہے ہیں، آج ان کے سروں کے اوپر دستار فضیلت کو سجایا جائے گا، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العزت حافظ قرآن کے والدین کو اور حافظ کو ایک ایسا جوڑا پہنائیں گے کہ جس کی قیمت کائنات میں ساری چیزیں کک سے لے کر لاکھ کروڑوں تک ہر چیز، مثال دی جاتی ہے نا، کک سے لے کر لاکھ تک دنیا کی ہر چیز ایک طرف رکھ دی جائے، اس جوڑے کی قیمت ادا نہیں ہوتی، کہہ دیں سبحان اللہ۔ اور حافظ قرآن کے والدین کے سر پر ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی، اور پھر اللہ رب العزت کہیں گے حافظ قرآن کو کہ حافظ قرآن 10 ایسے اپنے رشتہ داروں میں سے ایسے بندے جن کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دے دیے جائیں اور ان کو جہنم کا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے گا، اللہ رب العزت اس حافظ قرآن کو کہیں گے کہ تو ان 10 بندوں کو، ان رشتہ داروں میں سے 10 کو چن لے اور جنت میں لے کر چلا جائے۔ سارے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے حافظ قرآن کی بڑے فضائل کو بیان فرمایا ہے، بڑی عظمتوں کو بیان فرمایا ہے۔ یہ قبولیت کی گڑی ہے، یہ محفل بھی قبولیت کا ہے۔ میں تمام مہمانوں کا شکر ادا کرتا ہوں، بالخصوص کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہمارے معزز مہمان، ان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کو یہی کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت، اللہ کی ذات بہت بڑی، اللہ کی ذات کو دیکھتے ہوئے اس دعا کی طرف توجہ کرنا کہ اللہ رب العزت آئے ہوئے ان تمام دوستوں کو اپنی شان اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہ گھڑیاں رمضان المبارک کی بھی آخری گھڑیاں ہیں، بالکل اختتام ہے۔ پنجابی کی ایک بڑی خوبصورت مثال ہے کہ ایک بلبل تھی، بلبل وہ ٹہنی کے اوپر بیٹھ کر رو رہی تھی۔ کسی نے پوچھا رو کیوں رہی ہے؟ تو بلبل نے جواب دیا، رو اس لیے رہی ہوں کہ بہار ختم ہو رہی ہے اور خزاں آنے والی ہے۔ تو جو سوال کرنے والے نے جواباً کہا، پگلی روتی کیوں ہے؟ اگلے سال پھر بہار آ جائے گی۔ تو بلبل نے روتے ہوئے کہا، اگلے سال تو بہار آ جائے گی، پتہ نہیں بلبل زندہ رہے گی کہ نہیں۔ بالکل اسی طرح
کتنے ہمارے عزیز و اقارب اور محلے والے ایسے ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو بہار ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں. اللہ رب العزت ان قبولیت کی گھڑیوں کے اور قرآن کی برکت سے ہمارے تمام معاملات کو آسان فرمائے، اور رمضان المبارک میں جتنی نیکیاں کی ہیں یا کر رہے ہیں اللہ رب العزت ان کا بڑھا چڑھا کر اجر عطا فرمائے. اب میں دعوت دینے لگا ہوں خطیب اسلام اور ہمارے آج کے مہمان. آپ سب ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کر کے کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب جو بات سمجھ آئے اسی طرح ہاتھوں کو بلند کر کے کہنا ہے سبحان اللہ، اور مہمان کی مہمان نوازی ہوگی. میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جو ہاتھ اٹھا کر، دایاں ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہے، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن دائیں ہاتھ میں اس کو نامہ اعمال عطا فرمائے. سبحان اللہ. تو دعا کو دیکھتے ہوئے توجہ کیجئے گا. میں اللہ کے رسول کی شان کو بیان کرتے ہوئے اپنے معزز مہمان کی طرف آؤں گا. اماں حلیمہ جب اللہ کے رسول کو لینے کے لیے گئی بنو سعد، تو ان کی ڈاچی بڑی کمزور تھی، بڑی لاغر تھی. تو اماں حلیمہ نے جب اللہ کے رسول کو سواری پر بٹھایا، جب سواری پر بٹھایا تو سواری کی چال بدلی، سواری تیز چلنے لگی. اماں حلیمہ جب واپس آئی، جب گئی بنو سعد سے مکہ میں، تو سب سے بعد میں گئی. کیوں؟ سواری کمزور تھی. لیکن جب اپنے قبیلے بنو سعد آئی تو سب سے پہلے پہنچی. تو کسی نے پوچھا اماں کیا جس کا بچہ لے کر آئی ہو انہوں نے سواری بھی دے دی ہے یا مکہ سے سواری خرید کر لائی ہو؟ تو اماں حلیمہ نے جواب دیا میں نے سواری نہیں بدلی، میں نے سوار کو بدل دیا. میں نے سواری نہیں بدلی، میں نے سوار کو بدل دیا ہے. چند دن گزرے، اماں حلیمہ نے گھر سے آنا جانا چھوڑ دیا. اماں حلیمہ نے گھر سے آنا جانا چھوڑ دیا. جب آنا جانا چھوڑ دیا تو دائیوں کی ایک جماعت بنی کہ اماں حلیمہ کے حالات پتہ کرتے ہیں. اماں حلیمہ پہلے یہ ہوا کرتا تھا، وقت گزارنے کے لیے ہمارے پاس آ کر بیٹھا کرتی تھی، ہم سے محبت کیا کرتی تھی، ہمارے ساتھ باتیں کیا کرتی تھی، پانی بھرنے کے لیے ہمارے ساتھ جایا کرتی تھی، کھیتوں میں ہمارے ساتھ بکریاں چرایا کرتی تھی. لیکن جب سے مکہ کا یتیم آیا ہے انہوں نے باہر جانا چھوڑ دیا. دائیوں کی ایک جماعت بنی، اماں حلیمہ کے پاس آئی. دائیوں کی ایک جماعت بنی اور اماں حلیمہ کی پاس آئی. سارا واقعہ سنانے کا مطلب یہ ہے، سنیے کہ شاعر اپنے انداز میں اس واقعہ کو بند کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بنو سعد دیاں جو دائیاں سن جد کول حلیمہ آئیاں سن، سب پچھن تو باراندی نہیں، سانو شکل وکھاندی نہیں، کہ تو کھانی ہے کہ تو پینی ہے. بولی دائی حلیمہ دائیاں نو خیریت پچھن آئیاں نو، نہ میں باہر جانیاں نہ تانو شکل وکھانیاں، نہ کھانیاں نہ پینیاں، بس ویڑے وچ کم لینیاں، جدو مینوں بھوک لگ جاندی ہے سرکار دا منہ چم لینی. سبحان اللہ. دائیاں پریشان سانو ہی تو وہا او یتیم کیڑا جنوں ویکھ کے تیری بھوک لگ جاندی ہے. اماں حلیمہ ککھاں والے حجرے دے اندر جاندیاں نے، سرکار دو عالم نو اٹھا کے باہر لے کے آندیاں نے. تے شاید ایک نقشہ کھینچدا ہے، کہندا جڑی نال حلیمہ دائی سی جو کہہ رہی تھی نا دکھاؤ تو صحیح ہے کون، کہتی ہے کہ دکھاؤ تو صحیح ہے کون مکے کا یتیم. جب اللہ کے رسول کو دیکھا تو دیکھتی رہ گئی. تو شاید نے نقشہ کھینچا جڑی نال حلیمہ دائی سی جدو نظر سونے وال پائی سی، دل پھڑ کے اپنا بہ گئی ہے سرکار نو تکدی رہ گئی. سرکار نو تکدی رہ گئی ہے. میں نے اب صدا دینی ہے، میں نے آواز دینی ہے، میں نے دعوت دینی ہے پنجابی کے خطیب کو، اور اللہ کی ثنا بھی پنجابی میں بیان کرتا ہوں. جس کو سمجھ آئے اللہ کے رسول سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے دایاں ہاتھ بلند کر کے محبت سے نوازیے گا. شاعر کہتا ہے کہ فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، کسے بھی شہدہ ایتھے سایہ نہ ہوندا، نہ اے عرش کرسی نہ چند تارے، شب و روز دے نہ ہوندے نظارے، نہ جنو بشر نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ حوراں دے قصے نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب یونس
نہ یوسف زلیخا نہ تختہ دے داجاں دے سلطان ہوندے نہ محلہ دے والی نہ دربان ہوندے نہ ملدی کسے نو زندگانی ہوائے نہ ہوندا اے پانی نہ عرش و فرش نہ خاکی نہ نوری زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری کسے بھی شہدہ اتھے سایہ نہ ہوندا کہ رب نے محمد بنا سبحان اللہ کسے بھی شہدہ اتھے سایہ نہ ہوندا کہ رب نے محمد بنایا نہ ہوندا اب میں بلا تاخیر دعوت سخن دیتا ہوں ایک معتبر نام ایک مکرم نام ایک معزز نام خطیب اسلام خطیب پاکستان میرے اور آپ کے دلوں کی دھڑکن محبوب عوام اور مقرر شیریں بیان خوبصورت انداز میں آپ کے دلوں میں ان کا بیان گر کرنے والا ہے میں دعوت خطاب دیتا ہوں خطیب اسلام خطیب پاکستان میرے اور آپ کے دلوں کی دھڑکن جناب محترم حضرت مولانا علامہ قاری ممتاز احمد کلیار صاحب کو بڑے ادب سے گزارش کرتا ہوں وہ آئیں اور ہماری اس محفل میں اپنے خوبصورت کلمات کے ساتھ اس کو چمکائیں اس کو الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ أجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيِّنُوا مَنَازِلَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وحب تلاوت القرآن سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین یا الہی ہم سب کو عامل قرآن کر دے پھر تو اس مسلمان کو ایک بار کامل مسلمان کر دے وہ پیغمبر کے جسے سرتاج الرسل کہتے ہیں اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے گمراہ نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر اور ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم تمام احباب بزرگ بھائی بچے مل کے محبت اور عقیدت نال درود شریف بلند آواز نال اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم علماء کرام اور برادران اسلام، میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، یہ موقع زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ بحمد اللہ، بفضل اللہ، بتوفیق اللہ، برحمت اللہ، حضرت مولانا محمد طاہر عمران صاحب اور حضرت مولانا محمد قاسم عمران صاحب انہاں دی محبت ہے اور آپ دی شفقت ہے، اور میں سمجھنا کہ ساری دی ساری اللہ دی رحمت ہے کہ رحمتاں والے مہینے دے اندر 28ویں شب رمضان المبارک قرآن پاک دی تکمیل دے موقع تے اسی سب اللہ دے دربار گوہر بار دے اندر اکٹھے ہیں۔ اللہ کریم اساں سب دی حاضری قبول و منظور فرمائے، اور زمین و آسمان دا بادشاہ میں عاجز مسکین اور فقیر دے کلمات قبول کر کے اساں سب دی مغفرت اور نجات دا سبب بنائے۔ ماشاءاللہ بہت ہی بہترین اور خوبصورت ترین موقع ہے کہ بچیاں دے ماشاءاللہ گلیاں دے اندر پہلے پھلاں دا ہار پوایا گیا، اور میرے بیان دے بعد انشاءاللہ انہاں دے سر تے عزت دا تاج سجایا جائے گا، اور انشاءاللہ تو انہوں دکھایا جائے گا، لیکن اس تو پہلے تو انہوں میرا بیان سنایا جائے گا، اور تھوڑے کو سبحان اللہ بھی کہلوایا جائے گا۔ ماشاءاللہ ہواواں دے رخ بدل رہے نے، لیکن اللہ مہربانی کرے گا، کہو انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ وہ کسے کیسی ابھی تو ابتدائے عشق ہے، آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا۔ میرا تو خیال ہے